لا يؤمن أحدكم حتى أحب إلي والده وولده وجميع الناس، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے مجھ سے پیار نہ کرتا ہو۔ ایک تو آپ قرآن کی آیت دیکھ لیجیے، اللہ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، تم نے آج کے بعد رائنا نہیں کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب صحابہ کرام کو خدمت اور لوگوں یقین کہ لوگوں کو اسی بات کا علم نہیں ہے، نہ تو حال کل شہر کا دل، تو ہر بات کو جانتا ہے، مانتا ہے وہ، تو ایک دم آیت نازل ہوئی۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین اور جمیع الناس اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے مجھ سے پیار نہ کرے۔ اور میں نے بہت دفعہ عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کبھی بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ حضور جو کہتے ہیں اللہ کی رضا سے کہتے ہیں، یار وہ یہ چکا کہنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رضا ہی ہے جو حضور نے فرمایا ہے۔ اب ادب دونوں طرف دیکھیے، میں چند باتیں ادب کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا۔ ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اپنی جان کے سوا، یہ بھی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بس میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ یا رسول اللہ پھر آپ تم خود سمجھو، تمہارے فاروق نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین آپ کو قربان ہو، میری جان بھی آپ کو قربان ہو۔ فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی یا رسول اللہ نہیں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کہ درست ہے۔ جب کہا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، اس کے بعد آقا کریم کو پکارنے کا وتیرہ اور طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس طرح شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، ان کے علم میں یہ بات آ گئی کہ مسلمانوں کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے والدین، ہم یہاں بچے کم ہیں، بڑھ جا رہے ہیں، ہم سب والدین، ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے اور بچوں کو پتہ ہے کہ والدین کتنے پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہونے بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، بچوں سے پیار کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، والدین کو ادب و احترام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی احکام کی پاسداری کے بعد جو پہلا حکم دیا والدین پر احسان کرنے کا دیا۔ لیکن جب بات رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جاتی ہے تو پھر والدین، اولاد اور جتنے بھی لوگ ہیں، جو چیز بھی، جس چیز سے بھی آپ محبت کرتے ہیں ایٹسٹرا اینڈ سو آن، جس چیز سے بھی آپ کی محبت ہے، حضور نے فرما دیا کہ اگر تم کو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں ہے، تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ لہٰذا ایک بات تو طے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لا تقولوا رائنا کہہ کر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر کے کہ تم لوگوں کا ایمان نامکمل ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ دنیا کی تمام محبت کرنے والی چیزوں سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرو۔ اب یہ قاعدہ، یہ کرائٹیریا سیٹ ہو گیا۔ اب اس دنیا میں آ جائیے، دیکھیے ہم پچھلی دنوں برادری ہے 2-3 دن پہلے، اس میں بھی فقیر نے ایک میسج دیا تھا، آج اس کو بھی دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ میسج پہلے میرے اپنے لیے ہے۔ دیکھیے حضور کی غلامی، اس سے بڑا کوئی مقام، کوئی درجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی غلامی عطا فرمائے، زبانی غلامی عطا نہ فرمائے، اور حقیقی غلامی اللہ تعالیٰ کب عطا فرمائے گا؟ میں نے بہت دفعہ بات کی، آج دفعہ اور کہہ دیتا ہوں، جب ملے گی جب ہم چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حقیقی غلامی عطا فرمائے۔ ہم اگر چاہیں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا دار مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم اگر یہ نیت کریں گے غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جھوٹ بولنا بالکل قبول نہیں ہے،
سچ بولنا ہی قبول ہے، غلامی رسول میں غیبت نہیں کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں دھوکہ نہ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بڑوں کی فرمانبرداری چھوٹوں کا پیار کرنا بھی یہ غلامی رسول ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل اسوہ حسنہ ان کا اپنانا یا اپنانے کی کوشش کرنا یہ دراصل حقیقی غلامی ہے، تو پھر تو یہ تمام اوصاف یقیناً مسلم کام ہے، لیکن کم از کم ہماری ذمہ داری یہ تو بنتی ہے نا کہ ہم سننے بھائی یہ سننے اہل سنت کے لوگ ہمیں فخر ہے سننے الحمدللہ، یہ موضوع نہیں ہے کہ غلامی رسول میں یقیناً موت قبول ہے، اللہ کرے آ جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس کو یہ بات واقع نہیں ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد ہو رہی تھی تو جب اوپر تیر آقا کریم کی طرف آ رہے تھے تو کبھی ادھر ہو جایا کرتے تھے، پیٹ کر لیا کرتے تھے، کمر کر لیا کرتے تھے، سینہ کر لیا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم تک کسی طرح کو تیر پہنچ نہ پائے۔ یہ بھی تو غلامی رسول ہے نا، یہ بھی تو غلامی رسول ہے نا، یہ تاریخی بات ہے۔ مسلک کی بات میں کرتا نہیں، میں تاریخ کی بات کرتا ہوں الحمدللہ، یہ تاریخی بات ہے۔ جنگی لاہور کے موقع پر یہ محمد رسول ہے، تو کیسے بھی محمد رسول کہ انہوں نے اطاعت رسول کی، انہوں نے حضور کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں آقا کی ایسی محبت عطا فرمائی کہ وہ دور سے تیر کو دیکھ لیا کرتے تھے، بھالے کو دیکھ لیا کرتے تھے، تلوار کو دیکھ لیا کرتے تھے، لہٰذا وہ کبھی ایسے ہو جایا کرتے تھے، ایسے ہو جایا کرتے تھے کہ کسی بھی طرح کوئی بھی تیر آقا تک نہ پہنچ پائے۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک کلام پڑھا بھی تھا، مجھے اس کا شعر بھی ایک یاد آ رہا ہے، میں پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ پاس میں آ جائے گی۔ ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریف، ہوتا احد کی جنگ میں شہزاد گر شریف، خود کو نہ ان کی ڈھال بناتا، کہاں کہاں خود کو نہ ان کی ڈھال بناتا، کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا، کہاں کہاں۔ جب صحابہ کرام اتباع رسول کی کسی مقام تک پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی محبت ڈال دی۔ سارے صحابہ محبت کرتے تھے، لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تاریخ میں ہے، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگتا ہے ایسے کہ دیگر صحابہ مقام ذات کو عطا فرمائی تھی۔ باقی سارے صحابہ برابر ہے، لیکن مرتبہ مقام ہے۔ لہذا اس دنیا میں اگر ہمیں تعلیم کی برکتیں و سعادت حاصل کرنی ہے، سورہ حجرات میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فی صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اور بھی اس میں سورہ حجرات کے اندر انشاءاللہ اگلے جمعے کو ان میں کئی آیتیں اور بھی ہیں کہ حضور اکرم کو حجرے کے باہر سے اونچی آواز میں نہیں پکارو، حضور جو کہ ہم کو سن لو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر در اقدس میں چلے جاؤ، حضور تم کو اگر دعوت دے دیں کہ احادیث میں آیا قرآن میں بھی آیا ہے، تو باقاعدہ اس میں احکامات ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اگر حضور نے دعوت دی ہے تو کھانا کھانے کے بعد یہ حکم ہے کہ اٹھ جائیں تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ تمام باتیں جو ہیں ادب کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، دیکھیے یہ جو دور چل رہا ہے پرفتن دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، عجیب باتیں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، تاریخ انسانی دیکھ لیں یا تاریخ اسلام دیکھ لیں، آپ کو دنیا میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں بڑے یقین سے اور بڑی خوشی سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ، دنیا میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں آپ کو صرف وہ لوگ ہی نظر آئیں گے کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو ifs and buts کے بغیر تسلیم کیا، قبول کیا، اگر مگر کے بغیر، جنہوں نے اتنا سمجھا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے بعد اگر کوئی شان دنیا میں ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
لا يمكن السلام كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو اختصار مختصر. اس لیے انسان کی عقل ناقص ہے، سمجھ ناقص ہے. میں اپنی بات بتاؤں، ہمیں تو اپنے بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلاف عطا فرمائے ہیں اس وقت میں کے بزرگوں کا اللہ کے کرم سے، ان کے ہدایت کرم سے، ان کی صحبت اختیار کی ہے. میں ایک باریک نفیس سا نقطہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. آپ یقین مانیے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشریت، صحابہ کرام کی بشریت، تابعین کی بشریت، تبع تابعین کے معاملات، اہل بیت اطہار کے معاملات تو بہت دور کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ کے کسی نیک ولی کو بھی آپ اس دنیا میں سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ، کیا فضائل اور کیا مقام عطا فرمایا ہے. ایسے قرآن میں نہیں آیا نا کہ جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کی تھوڑی فرمائی ہے، صحابہ کے لیے تھوڑی فرمائی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے ان بندوں کے لیے فرمائی ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے. تو اللہ فرمایا جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھے آنکھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھ سے کام کرتا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمان و مکان سے بالکل مامرا ہے الگ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. آپ یقین مانیے اللہ کے کسی نیک ولی کے فضائل، اس کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے بڑی آپ کو سوچنا پڑتا ہے. اللہ کا خاص کرم ہو جائے تو ممکن ہے آپ دادا چمپر سے ہجویری، آپ بابا صاحب، آپ غوث پاک، آپ جتنے بھی آپ کے ذہن میں گزرگار آ رہے ہیں، اگر آپ یہ تعین کرنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا تو معاف کیجیے گا، آپ ان کے مرتبے کا تعین نہیں کر سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے. تمہیں کہاں صحابہ کرام، کہاں اہل بیت اطہار اور سرکار دو علیہ وسلم کیا بات ہے. تو ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں کہ لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ بعد خدا بزرگ اختصار مختصر. یاد رکھیے دارین کی فلاح اور بہبود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب نہیں ہے. گستاخی رسول جتنے بھی دنیا میں گزرے، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہوں یا آج کے زمانے میں ان کے نقل کرنے والے ہوں، ان کے نشے قدم میں چلنے والے ہوں، جو بھی ہوں، یاد رکھیے ممکن ہے کبھی کبھی ایسا لگے کہ وہ دنیا پنپ رہے. یاد رکھیے وہ دکھاوا ہے، اس لیے دنیا عارضی ہے، ابدی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے جس کے لیے ہم نے بس بات نہیں کی تھی. یاد رکھیے اپنی زندگیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کو نمبر ایک رکھیے اور اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے اس طرح سیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی میں اپنی منہ بولی بہن شیما جو کہ وہ ہمشیرہ تھی، جو وہ تشریف لاتی، یہ بھی حدیث ہے، تاریخی بات ہے، وہ تشریف لا رہی ہے. دیکھیے ادب، حضور آقا دو جہاں ہیں، بہن وہ بولی ہے، سگی بہن نہیں ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا کہ میری وہ بولی بہن شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی تھی، آپ کو پھر تشریف رکھی. کیا یہ ادب نہیں ہے؟ ادب نہیں. تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بہنوں کا ادب کیا ہے. حضور اکرم نے بچوں سے کیسا سلوک کیا، حضور اکرم نے دوستوں سے کیسا سلوک کیا، اپنے رشتہ داروں سے کیسا سلوک کیا، دشمنوں سے کیسا سلوک کیا. وہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں ادب کے تمام جتنے پہلو ہیں بتا بھی دیے، گنوا بھی دیے اور عملی طور پر کر کے دکھا بھی دیے. اور ضرور اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں. آپ یہ مانے جس نے بھی آپ نے ادب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. نہ صرف یہ اپنی زندگیوں میں ہم یہ بات کا تعین کر لیں کہ ہم آج کے بعد خصوص میرے جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آج میرے کوئی پیغام کو دوں. میں بھی صرف وہ بھی سیکھیں جتنے چھوٹے بچے لگے ہوئے ہیں، آپ اس سے وعدہ کر کے جائیں کہ وہ آج کے بعد اپنے گھر جا کر کے اپنے والدین کا ضرور احترام کریں، ان کا ضرور ادب کریں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، ممکن ہے آپ کو لگ رہا بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھ لیجیے، آپ اس عمل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے گا، ساری برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ رب العالمین میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں والدین کی فرمانبرداری صف اول میں شامل ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. صف درست فرمائیے اور سنت پڑھیے.